ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی سب کو میری؟ جی جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر خوش آواز مجھے تعلق دے، تھکوں تو جذبوں کو دے تاکمک دے. تحریر سے میری رگے احساس جواں ہو، تقدیر میں بپھرے ہوئے شعلوں لپک دے. بندہ یہ گناہ گار سہی رب کبریا، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے. ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ لوگ تو نیو آئے ہیں، باقی سیشن کا ہے 20 اکتوبر سے. تو کامران کا سیشن تھا، تو ان کو کوئی موبائل ان کا مطلب جو ہے وہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، وہ نہیں کر سکے پارٹیسپیٹ. تو آج ہمارا سیشن جو جوان اور ان کا معاشرے میں، جیسا کہ معمول کے مطابق پہلے نوجوان 15 منٹ میں بولوں گا، اس کے بعد آپ کے کوسچن لیے جائیں گے کہ نوجوان کیا ہوتے ہیں اور دو اہم چیزیں. استقامت کیا ہے، نوجوانوں اور استقامت کا بڑا، اور اخلاق. ان دو چیزوں کا نا لنک کر کے میں بیان کروں گا تھوڑا بہت. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات لے لیے جائیں گے. پہلی چیز کہ نوجوان کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کیونکہ نوجوان کی جب ڈیفینیشن آتی ہے تو اس میں وہ کافی میری اسپیچز بھی ہیں، سیشن بھی ہوئے ہیں، تو ان میں باتیں ریپیٹ بھی ہوں گی، تو باقی کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہو سکتی ہیں. جب نوجوان کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، جوانی. جوانی کو بہت طرح سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں. تو یونانی جو ہے وہ کہتے ہیں 17 سال سے 30 سال کی عمر جو ہے وہ، اس کو ہم نوجوان یوتھ کہتے ہیں، ینگ مائنڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں 22 سے 45 سال کی عمر. مطلب ہر کسی کا ایک اپنا ہے، ایک اپنی اپنی سوچ ہے جوانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس عمر کو اہمیت دی ہے کہ جوانی وہ عمر کے جس میں آپ میں ایک ولولہ ہوتا ہے، آپ میں کچھ کر جانے کا جذبہ ہوتا ہے، آپ کے اندر آپ انرجی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ جو کرنے کا سوچ لیتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. آپ کے پہ اتنی ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ مائنڈ ہوتے ہیں. آپ جو سوچ لیتے ہیں نا، وہ آپ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اس چیز کو. آپ کے اندر ایک پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ عمر ہے. اس کو میں اکثر تشبیہ بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک جو گرم لوہا ہوتا ہے نا، پگھلا ہوا، اس کی مانند ہوتی ہے. وہ آپ کسی بھی میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لوہا ہوتا ہے نا پگھلا ہوا، اس کو آپ کوئی بھی چیز اوزار بنا سکتے ہیں اس سے، پگھلے لوہے سے آپ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی جوانی ہوتی ہے. اس کو آپ بڑھاپے میں اگر لے کے جانا، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پہ انحصار ہوتا ہے کہ آپ اس سے کیا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ ضائع کر کے کوئی چور ڈاکو بن جاتے ہیں، آپ کرتے ہیں کوئی بیوروکریٹ بن جاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں لیکچرار. مطلب آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کا آؤٹ پٹ کیسے ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جوانی جو ہے یہ بالکل طرح ہے کہ اس میں آپ کتنی انرجی خود کو دے رہے ہیں، کتنا مطلب جس آپ کھیتی باڑی کاشتکاری ہوتی ہے یا کچھ بھی آپ نے پیپر دے کے آتے ہیں نا، تو جوانی جو ہے آپ کا ایگزام ہی ہے کہ آپ اس میں جو کچھ لکھیں گے آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ملے گا آپ کے بڑھاپے کی صورت میں یا آپ کے رزلٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ایگزام ہے، ایک پیپر ہے. اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں. دوسرا ایک یہ عمر میں نے کہا کہ ایسی عمر ہے کہ جس میں اندر ہر چیز کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ایک پگھلا ہوا لوہے کی مان لیا جاتا ہے. اس کی عمر جو ہوتی ہے 18 سال سے ڈیفرنٹ. لیکن جوانی کی عمر جو ہم ہے وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. نوجوان پاکستان ملک ہے، اس 60% جو ہماری ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ٹھیک ہے، مطلب 50%، چلو ہم سوچتے ہیں 50 سال کے نیچے والے لوگ نوجوان. ٹھیک ہے، ہم ایک علیحدہ نوجوان لوگ جن کی 50 سال سے عمر کم ہے، ان میں کچھ کر جانے کا جذبہ ہوتا ہے. 40 سال تک تو ہم ویسے بھی ٹرائی ہوتے ہیں جابس کی. تو اب وہ لوگ جو ان کا معاشرے میں کیا کردار ہے. نوجوانوں کے میں نے کچھ باتیں کلیئر کی، نوجوان کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا. اب معاشرہ کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فرد سنگل،
کچھ مل جاتے ہیں افراد بناتے ہیں، افراد پھر آگے ایک معاشرہ بناتے ہیں، سوسائٹی، معاشرے پھر آگے قومیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح ایک پورے گھر میں ایک باپ کا رول ہوتا ہے نا، وہ باپ ایک فرد ہوتا ہے، وہ پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے. اسی طرح قوم کو چلانے کے لیے معاشرے جو ہوتا ہے نا، معاشرہ ایک پورا گاؤں ہو گیا، وہ اس کا ایک معاشرہ ہے، پورے سوسائٹی ہے اس کی ایک. اسی طرح آپ کا ایک فرد ٹھیک ہوگا، آپ کے افراد کی طاقت ٹھیک ہوگی، آپ کے معاشرہ ٹھیک ہوگا، آپ کی قوم ٹھیک ہوگی، آپ کا ملک ٹھیک ہوگا. ان سب میں نوجوان اہم کردار ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے نوجوان، دو چیزوں کا مسئلہ ہے. ایک تو استقامت کیا ہوتا ہے، ایک اخلاق. ان دو چیزوں کو ہمارے نوجوان کو جو مسئلہ ہے، ان کو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد کوسچن لیں گے. اچھا جی، اخلاق مین جو ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ، ان میں انرجی ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہے کام، میں نے یہ بھی کر دینا ہے، میں نے یہ بھی کر دینا ہے، میں نے بھی حاصل کر لینا ہے، میں نے اس سے بھی چھین لینا ہے، میں نے اس کو بھی گرا دینا ہے، میں نے اسے بھی ہرا دینا ہے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے، مطلب دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اخلاقیات بھول جاتے ہیں. دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہم اخلاقیات کو میں ڈیفائن کرنے لگا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے برا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ریٹرن میں یہ کروں گا. ایسا نہیں. آپ ظرف آپ کا ہے، اس شخص جو برا کر گیا ہے، جو اچھا کر گیا، اس کا ظرف اس کا اپنا ظرف ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کے جو ظرف ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، جو کا بیک گراؤنڈ، جو آپ کے گھر والوں نے بتایا ہے، جو آپ کے استاد نے بتایا ہے، آپ نے وہ اس کے ساتھ رویہ تیار کرنا ہے. آپ نے جو اس کو گالی دینا ہے، اس کو برا بلا کہنا ہے، اس کو مار پیٹ کرنی ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، وہ آپ کی پوری ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ آپ کا بیکورڈ جو نالج تھا، آپ کا جو رہ کے آئے ہیں، کہاں سے آپ کیا، وہ سب کچھ ہے. وہ کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا ظرف ہے، ٹھیک ہے. اب اخلاق کیا ہے کہ ہمیں اخلاق، ہمارے اندر اخلاق ہے، ہم کسی اچھے سے بول رہتے ہیں، سب کچھ. بھائی اخلاق یہ چیز، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے نا، تو آپ اس کو برداشت کریں. کسی کو وہ کبھی بھی بات کسی کو نہ کہیں جو خود سننا پسند نہ کرتے ہوں، وہ کسی کے لیے نہ لکھیں جو خود آپ کے لیے لکھے تو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتے، وہ کسی کو کہنا، کسی کو بولنا، کسی کو لکھنا، وہ بھی آپ اس کے لیے وہ بولنا پسند نہ کریں، وہ لکھنا پسند نہ کریں. یہ اخلاقیت کی چھوٹی سی ڈیفینیشن، بہت اتنا میرے پاس بھی ناقص علم ہے، اس کے مطابق میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کہ ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم کام کر رہے ہیں نا، اخلاقیات کی سمجھ آ گئی. اب ہماری نوجوان کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں نا، اس میں ہم آپشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ہو گیا ہوں تو کس کی وجہ سے ہوا ہوں، اگر میں پڑھا نہیں تو میں کس کی وجہ سے نہیں پڑھا، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں نے کس کی وجہ، ہم وجہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نوجوان ہماری جو پاکستان ہے خاص طور پہ، ان کو ایک مسئلہ ہے کہ یہ وجہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوا تو کس کی وجہ سے نہیں ہوا. جس دن پاکستانی قوم خود ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا، خود کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا، یہ مان شروع کر دیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ جو میں ہارا ہوں، یہ جو میرے نمبر کم آئے ہیں، یہ جو مجھے آج مار پڑی ہے، یہ جو میرا نقصان ہوا ہے، یہ میں پیپر نہیں سکا، یہ میری اپنی غلطی ہے. دیکھیں جب آپ لوگ کسی کو بلیم کرنا چھوڑ دیں گے، خود کو بلیم کریں گے نا، کسی کی طرف اٹھنے والی انگلی جب اپنی طرف آ جائے تو اسے شعور کہتے ہیں ہم. تو ہمارے نوجوانوں کا ایک اخلاق کا مسئلہ تھا. میں 15 منٹ بولنا اس لیے میں سم اپ کر رہا ہوں. علیحدہ علیحدہ اس اخلاق پہ علیحدہ لیکچر ہوگا. ہماری نیکسٹ یہ خوشخبری بھی ہے کہ ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی تلاش 20 نومبر اقبال پہ سیریز ہوگی تاریخ پاکستان کی. ہم علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ پہ ہمارا پورا پروسیشن ہوا کرے گا. تو میں مسائل کچھ ڈسکس کر رہا ہوں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مقابلہ اپنے ساتھ نہیں کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا سے اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا اتنی آگے پہنچ گئی ہے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. تو مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم جب بھی ہار جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہار گیا ہوں، ہم کہتے ہیں دوسرا کیوں جیتا ہے، اپنی غلطی نہیں مانتے. یہ بھی ہماری نوجوان نسل میں ایک مسئلہ ہے. اب دوسری ایک اور بات آ گئی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جی، وہ سب کچھ اخلاق بھی ہوتا ہے، وہ ان میں مطلب کسی سے جیلسی بھی نہیں ہوتی، وہ سیدھے ہوتے ہیں. اب ان میں استقامت نہیں ہوتی.
جو شخص اپنی بار بار ڈیسیژن بدلتا رہتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کو دو طرح, ایک جو شخص بار بار ڈیسیژن بدلتا رہتا ہے نا, فوراً 10 منٹ بعد ڈیسائیڈ کر لیا, 10 منٹ بعد اور, اب وہ یو ٹرن والا معاملہ نہیں, یہاں پہ لیڈر والا, یہاں پہ ڈیسیژن کیا آپ نے جو لیا اس پہ ایک دفعہ کام کریں. استقامت اور ضد دو علیحدہ الگ چیزیں ہیں, ان کو میں نے بھی ڈیفائن کرنا ہے ابھی. اب ایک چیز تھی کہ ایک بچے نے سوچا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, استقامت کی بات کرنے لگا. مستقل مزاجی جو ہمارا لاسٹ جو ٹاپ سیشن تھا اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اچھا, وہ محنت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. پہلی چیز ہمیں جو ہے نا, ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں کریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے, کہ کوئی ایسا بندہ بتانے والا ہی نہیں کہ بھائی اس میڈیکل ہے تو اتنی فیلڈ ہے, میڈیکل ہے اتنی فیلڈ ہے, آپ میٹرک میں سائنس رکھی ہے تو کیوں رکھی, آپ نے میٹرک میں آرٹس رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے, آپ سائنس کیوں رہے ہیں, آپ میتھ کیوں پڑھ رہے ہیں, فائدہ ہوگا اس کا کچھ نہیں. نمبر گیم سسٹم جو چلتا آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں جی اگر ہم نمبر گیم جو سسٹم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ وہ مطلب ایکسکیوز ہوتے ہیں, وہی اس کی ہم ایکسکیوز دینا چھوڑ دیں. اب اگلی چیز آ گئی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم استقامت ہمیں کیا نہیں ہے. اب بندہ میٹرک تک کرتا ہے سائنس کسی کے کہنے پہ, آگے وہ آرٹس رکھ لیتا ہے, آئی سی ایس کا نان میڈیکل میں چلا جاتا ہے. وجہ, ایک بندہ میٹرک تک مطلب پڑھتا ہے, میتھ رکھتا ہے, آگے بایو رکھ لیتا ہے, اس کی کیا وجہ. اب ایک ایف ایس سی میڈیکل کی ہوئی ہے, ایک بندے نان میڈیکل کر کے وہ سی اے میں جا رہا ہے, ایک بندہ ایف ایس سی میڈیکل کر کے کمپیوٹر سائنس میں, مطلب ڈفرینٹ ڈگریز میں جا رہا ہے. اب اس کے پاس بیسک نالج نہیں ہے, وہ کیسے اس پہ گریپ حاصل کر لے گا. ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں استقامت نہیں ہے. ہم ایک ٹرینڈ ڈیٹ چل رہی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے, کیوں کرنا ہے یہ پتا نہیں. وائی, جو بھی کام کریں اس کے کوسچن مارک لگا اس کے آگے, وائی میں کیوں کر رہا ہوں, میں موبائل یوز کیوں کر رہا ہوں. آپ جب تک کچھ کرنے سے پہلے سوچیں گے نہیں اس کے بارے میں, تو آپ میں اور کام نہیں کر رہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عمل کے بغیر عالم اور جاہل, اس سے جاہل اچھا ہے. عمل کے بغیر بتاتا بھی ہوں, یہی ہم میں مستقل مزاجی میں بھی, کہ ایک جاہل ہے, اس کو ایک چیز کا نہیں پتا, ایک گناہ وہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتا, اس کی بخشش ہو سکتی ہے کہ اس کو پتا نہیں. ایک عالم تھا, اس گناہ کا پتا, اس نے وہ گناہ کیا, وہ اس کو پتا تھا, اس کی مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے, لیکن اس کی سزا سخت ہے کیونکہ اس نے جانتے ہوئے کام کیا. ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ لوگ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں, میں نے ایف ایس سی, ایک بندہ تو اس نے کہا ڈاکٹر, اس کی ضد, ایک ضد اور استقامت کی بات کرنے لگا اب میں یہاں پہ. ایک بندہ تھا, اس نے کہا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اب وہ محنت شروع کر دیتا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اگر تو استقامت میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے, اللہ کی رضا استقامت میں شامل ہوتی ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر کی اتنی اقسام ہے, آئی ٹی ایم آر بہت سی ہوتی ہیں. ضد ہوتی ہے کہ میں نے ایم بی بی ایس سی کرنا ہے, ایم بی بی ایس سی کرنا ہے, ایم بی بی ایس کرنا ہے, ایم بی بی ایس سی کرنا ہے, اور کچھ میں کرنا ہی نہیں. جو ضد ہوتی ہے نا, وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. استقامت کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے میرے اندر بہت استقامت, میں نے سب کچھ برداشت کیا, میں نے دن رات محنت کی, پھر بھی میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. تو بھائی استقامت یہ ہے کہ استقامت یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے نا, آپ کو اس کا صلہ ملنا ہے. جلد یا بدیر اس کا صلہ مل جائے گا آپ کو, پیور صورت میں مل سکتا ہے آپ کو اس کو صلہ. یہ نہیں کہ آپ بھی ایسے ڈاکٹر, شاید اللہ نے اس سے اچھی آپ کے لیے رکھی ہو, آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کریئر کاؤنسلنگ کی ہمیں مسئلہ ہے. اب کیا ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں, ضد بناتے ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی, اس میں آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ, یا تو آپ گھر والوں کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ باہر والوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہوتی ہیں نا کہ میری فلاں شخص کے ساتھ ضد ہے, میری فلاں فیلو کے ساتھ ضد ہے, میری کزن کے ساتھ ضد ہے, میری ماں باپ کے ساتھ ضد ہے. تو اگر وہی آپ استقامت اختیار کریں, آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اور آپ کے پاس ہو ڈاکٹر بننا ہے تو میرے پاس نرسنگ بھی ہے, میرے پاس کمپاؤنڈر بھی ہے, آر آئی ٹی ہے, فیمز ہے, مطلب ساری فیلڈز ہیں, تو میں وہاں چلا جاؤں گا. میرا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو خدمت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ استقامت میں فرق ہے.
خیال میں 15-20 منٹ رہ گئے ہیں, اب ہم کوشچن لے لیتے ہیں. یہ میں نے پوائنٹ کو ڈسکس کیا, اب آپ لوگ کوشچن پوچھ لیں جی. ماشاءاللہ بھائی آپ اچھا ایکسپلین کر رہے تھے. میں عدنان بات کر رہا ہوں, آپ کا سینئر 7 سیمسٹر سے. تو آپ کی گفتگو اور آپ کا انداز بیان دیکھ کے بچوں کے کوسچنز تک میرے مائنڈ میں ایک دو اشعار آئے ہیں, وہ ذرا شیئر کرتا ہوں آپ سے. نگاہ شوق کے بارے میں ہے تو ہماری نگاہ شوق ہونی چاہیے, کس طرح کی بلند جو ہے اس تک ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا, کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی, کچھ ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں, نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی, اسی نگاہ سے محکوم قوم کے فرزند, جہاں میں سزار کار فرمائی, اسی نگاہ میں ہے طاہری و جباری, اسی نگاہ میں ہے دلبری اور رانائی, اسی نگاہ سے ہر ذرے کو جنوں میرا سکھا رہا ہے راہ و رسم دشت پیمائی, نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو, تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. تو ماشاءاللہ حسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. بہت خوب. جی کسی اور کوشچن ہے؟ جی اینی ون, کسی کا کوئی کوشچن؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی کوشچن پوچھ لیں جی, جس کا بھی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام ندا ریاض ہے. سر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, بچوں میں شعور نہیں ہے, پتہ نہیں ہے ہم نے اپنی ڈائریکشن کیسے چوز کرنی ہے. لیکن سر ہمارے یہاں کوئی ادارہ بھی تو نہیں ہے جو کہ انہیں گائیڈ کر سکے, جو انہیں صحیح رستہ دکھا سکے, انہیں بتا سکے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کریں, یہ آپ کے مطابق ہے, یہ آپ کے مطابق نہیں ہے. سر ہمارے پیرنٹس بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ بنو, اور وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے, ہمیں یہ بننا ہے. انہیں اپنی کوئی سینس نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ میچور ہی نہیں ہوتے. نہ ہی ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ ہے جو انہیں گائیڈ کر سکتا ہے. تو سر ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم ایز اے جی جی انڈیویجول اپنے ارد گرد کو بتا سکتے ہیں تو وہ تو بس لمیٹڈ کام ہوا نا. ہمارا مقصد ہے کہ معاشرے کے لیے, کمیونٹی کے لیے ہم کر سکتے ہیں. جی بہت سر اس اچھا سے آپ تھوڑا کا گائیڈ کر. کوشچن ہے. ان میوٹ نہ کریں, جس کا ہینڈ ریز کریں اس کا کوشچن لے گا. جی آپ کا کوشچن دیکھیں, ایک دو چیزیں ہوتی, انقلاب جب بھی آتا ہے نا, انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ آ گئی ہیں یہ آ گیا, انقلاب ہوتا ہے سوچ سے انقلاب آتا ہے. سب سے پہلے کوئی, میں اگر اعمال کو میں بیان کروں نا تو جو لوگ سنتے ہیں مجھے چار طرح دیکھتا ہوں. سب سے پہلے گما ایک چیز کا ہوتا ہے, کبھی کبھی خیال آ گیا, کسی کی چیز کو دیکھا, اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اب اس چیز کا خیال آتا ہے اکثر آپ کو, پھر سوچ بن جاتی ہے, اس کے بارے میں مکمل سوچنا شروع کر دیتے ہیں, پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. پلاننگ کے بعد دین اس کو آپ پریکٹیکل لے آتے ہیں کہ عمل میں لے آتے ہیں. اب ہم نے جو یہ سٹارٹ اپ لیا ہے کہ ادارہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرے گا, ادارہ بن جائے گا, پھر وہ پیسوں کی طرف, بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں فری آف کاسٹ کے نام پہ انہوں نے شروع کیا ہے, پیسوں بعد میں پیسے کو بنانا شروع کر دے. 20 آپ کے پاکستان کا مشہور ترین ایک ادارہ چل رہا ہے کاؤنسلنگ کا, ان سے چیک کرنے کے لیے ہم گئے تو انہوں نے جی 5 منٹ کا 20,000 مانگا, 5 منٹ کی میٹنگ کا. شاید دوست بتا رہے تھے, صحیح ہے غلط میں نہیں جانتا. اب مین سٹارٹ کیا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, دنیا کو ٹھیک کرنا یا خود کو کرنا. دنیا کا کردار چیک کرنا یا اپنا کردار چیک کرنا. ایک دنیا کو ٹھیک کرنا یا خود ٹھیک کرنا, دوسرا دنیا کا کردار چیک کرنا یا اپنا کردار چیک کرنا. اب مسئلہ ہے کہ پہلے تو ہم خود کو ٹھیک کریں دنیا کو ٹھیک کرنے کی بجائے. ٹھیک ہے, سمپل مثال, سب کو نہیں ہم ٹھیک کر سکتے, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں, دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ایک چیز.
دوسری چیز کہ ہم دنیا سب کو نہیں فورس کر سکے کہ اپنا اپنا کردار ادا کرو, ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب اسٹارٹ اپ میں نے یہ لیا ہے, فار ایگزامپل یہ کاؤنسلنگ کلب کا فری سیشن, تیسرا سیشن ہمارا 20 نمبر سے اسٹارٹ ہونا ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا, اگر آپ میرا ساتھ دیں گی یا دوسرے بھائی کوئی بھی ہمارا ساتھ دے گا, اس سوچ کے ساتھ کیا ہے میں نے یوتھ کے لیے ورک کرنا ہے, تو ہم ہمارے فکر اقبال کے لحاظ سے ڈاکٹر خرم الہی صاحب ہیں, اپنی تلاش کی ایک سیریز ہوگی جس میں سر کاشف شہزاد صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے, تاریخ پاکستان پہ مطلب میرا ہوگا, اس کے بعد مینجمنٹ کے لحاظ سے اپنی ارننگ کے لحاظ سے کامران بھائی کا سیشن ہوگا. مطلب ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں, پہلے ہم اس کو لے کے آئے ہیں کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ہی وائرل کریں گے, کوئی بندہ سننا چاہتا ہو. میں نے تو اناؤنس کیا, میرے اپنے ڈسٹرکٹ بھاون نگر سے کچھ لوگ ہیں کہ وہاں میں سکولز اور کالجز میں گیا ہوں, فری آف کاسٹ سیشنز ہوئے ہیں, میں نے اکیڈمیز میں فری پڑھایا وہاں پہ. بھاون نگر میں جو ہرون آباد چشتیاں ان سکولز کو وزٹ کیا, وہاں پہ فری آف کاسٹ میں نے مطلب سیشن کروائے, میں نے مطلب کوئی فیس نہیں لی, وہاں پہ پڑھایا میں نے سکولز میں ایز اے والنٹیئر. اب مسئلہ پتا کیا آتا ہے, مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ استقامت کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے, مستقل مزاجی نہیں ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, اگر میں تھوڑا کام کروں گا مجھے لوگ کریٹیسائز کریں گے, میں ہٹ جاؤں گا کام کرنا. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم نے جب کام سٹارٹ اپ لے لیا نا, تو پھر کچھ نہیں ہوتا, اکیلے ہی آپ کام کریں, 1 سال 2 سال 3 سال لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنا نقطہ نظر ٹھیک رکھیں, آپ محنت کریں, ایک اپنے مقصد کے لے کے چلیں, تو سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا کردار ادا کریں, آپ 2 بچوں کو 4 بچوں کو سب کو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا. تو جب آپ کے اندر اتنی استعداد آ جائے گی کہ آپ پورے پاکستان کو ٹھیک کر سکے, جب ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے. تو ایک اسٹارٹ اپ لیں, کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے, نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کچھ کر دیں, آپ کا وہ کچھ ہوتا ہے نا, اتنا اندھیرا ہوتا ہے اس میں ایک ماچس کی تیلی کی جو روشنی ہوتی ہے نا, وہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اسی طرح اتنی جو لوگ اس کی طرف پڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک کاؤنسلنگ کر کے اس طرف لے آئے ہم کہ بھائی آپ یہ بھی سوچ ہے اس کی طرف. 10 15 20 لوگ 30 لوگ اب سن رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہو جائیں گے, ہم ان کو آن لائن بھی لے جائیں گے. تو اسی طرح ہم نے ایک ٹیم ورک بنانا ہے, اپنا ایک چین لے کے چلنی ہے. تو آپ لوگ ساتھ دیں جی. جی سر, آپ نے بہت اچھا بیان کیا, بالکل, کہ اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے, جتنی ہماری پہنچ ہے, جتنی ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں. سر پھر بھی ہم کچھ لوگوں کو کنونس نہیں کر پاتے, کیونکہ مینٹالٹی ڈفرنس بہت زیادہ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمیں گائیڈ کرنے کی بجائے ہمیں الٹے رستے پہ لے کے جا رہا ہے, کہ ہمیں ان کو یہ شعور نہیں ہوتا, کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی ذات سے کوئی فائدہ ہے, حالانکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کو بہترین انسان مل جائے. تو سر ایسے لوگوں سے کافی دفعہ ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ابیلٹی کتنی ہے اس کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے ہم نے. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی کہ جی معاشرے میں کچھ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں, میں جیسے کہ ولیج سے بلونگ کرتی ہوں, یہاں پہ کسی کو اتنی سینس نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. یہاں پہ بچیوں کے لیے یہ ایک لمٹ بنا دی گئی ہے کہ آپ نے میٹرک کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی, آپ نے کالج نہیں جانا, کیونکہ وہاں کے ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک بنا دی گئی ہے مینٹالٹی کہ وہاں کے ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں پہلی لڑکی تھی جو اس گاؤں سے گئی, جا کر کالج بھی پڑھا, یونیورسٹی میں گئی. تو میں نے ان کی ایک مینٹالٹی چینج کرنے کی کوشش اپنی طرف سے کی کہ بچیوں کو پڑھنے دیجیے, کیونکہ بچیاں اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو نسل ہوتی ہیں. ایک پڑھی لکھی ایک بہترین معاشرہ پروائڈ سکتی ہے. تو یہ پہ سر کافی لوگوں کی مینٹالٹی بہت ڈفرنٹ ہوتی ہے, کبھی بہت مشکل ہوتی ہے سمجھانا, ایون کہ آپ کو بہت سارے نیگیٹو ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے حالات میں ہم ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا, اگر وہ جتنی بھی جی اپنے جی طرف سے محنت کر میں رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا, اسے ایک معاشرہ آپ پر کو آنسر پہلے دیتا ہوں بلڈ کرنا پڑے گا. سر بیٹا میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. میں آپ گاؤں سے کہا, ہم گاؤں سے ہیں اور یہاں سے ایک نعمان سرور ہیں. میرے گاؤں سے میں پہلا لڑکا ہوں جو گاؤں سے جس نے میٹرک کیا, ایف ایس سی کی. آپ میں تو گرلز کا نہیں, ہمارے گاؤں میں بوائز کے پڑھنے کا رجحان نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اب رجحان آیا, اب لوگ پڑھ رہے ہیں, شعور آ رہا ہے, ان کو ایک شوق آ رہا ہے. جب ہمارا مطلب مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے, ہم میں یونیورسٹی میں اور ہمارے والدین میں نا گاؤں میں ایک بہت بڑی دیوار ہے. اور وہ دیوار کون ہے, یہ آج کل کے جو قصے کہانیاں جو اخبارات پہ چل رہے ہیں نا, یہی ہیں, ہم لوگ ہیں. اب اگر میں یونیورسٹی میں ہوں, میرے کام اس طرح کے ہیں, میرے اعمال اس طرح کے ہیں کہ میری طرف دیکھ کے میرے
مطلب اس طرح کے عجیب و غریب کام ہے کہ میرے گاؤں والے دیکھ کے کہیں یار یہ اگر یونیورسٹی میں اس کی یہ حرکات ہے تو میں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو کیوں یونیورسٹی بھیجوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنے آپ کو ایک مثال بنا کے پیش کریں کہ میں گاؤں میں جاؤں, کم سے کم گاؤں والے دیکھ کے میری طرف دیکھ کے اپنے بچوں کو یہ کہیں, انسپریشن ملے ان کو کہ جی ہم نے بھی پڑھانا ہے اگر یہ بچہ پڑھ رہا ہے تو. آپ سب لوگ جو ہے نا وہ ایگزامپل بنے, آپ کو دیکھ کے انسپریشن ملے دوسرے لوگوں کو. آپ گاؤں سے ہیں, شہر سے ہیں, کہاں سے جہاں سے بھی ہیں آپ, تو آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں جی مشکل ہوتی ہے, مشکل بالکل ہوتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دنیا کا وہ کام جو کسی کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو یہ ہم کرتے رہیں, لوگ مان جاتے ہیں, لوگ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں کیا آپ نے کیا ہے اس کی طرف. باتوں کو نہیں کم سنتے ہیں, باتوں کو لوگ سنتے ہیں لیکن کم سنتے ہیں. باتوں کو سن کے کم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ عمل آپ کا آئے گا تب آپ کو لوگ آپ کے عمال کو دیکھ کے, آپ کی آؤٹ پٹ دیکھ کے, پھر آپ کی ورکنگ دیکھ کے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو آپ اپنی ورکنگ اس طرح کر لیں, آپ کے اخلاق اس طرح ہو کہ بولنے کا انداز اس طرح ہو, آپ کے لوگوں کو بتانے کا اس طرح ہو, آپ کا کردار اس طرح ہو کہ لوگ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں. جی کسی اور کا کوسچن؟ جی نعمان سروس. السلام علیکم بھائی جان, انٹر کرنا کوسچن کا میں آنسر دینا چاہوں گا. جو ہے نا جی جی حق کو پہچاننا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا اور خود اس پر سٹیک رہنا, یہ بہت مشکل بندے کو ڈسارڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, انہوں نے 900 سال کی, لیکن صرف 80 لوگوں نے اس وقت کے اسلام کو قبول کیا, حق کو قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تقریباً 13 سال جو تھے اس میں تقریباً آپ دیکھیں کتنے بندوں نے اسلام قبول کیا. حق کو بات پہچان جو ہے نا, لوگ بہت دیر بعد اس کو پہچانتے ہیں, اس سے ڈسکار نہیں بننا چاہیے. یہ کبھی بھی حق کی تبلیغ کرتے ہیں, اس میں جو کا انیشیٹو ہوتا ہے, جو ہوتا ہے, اس میں آپ کے ساتھ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ایک دن آتا ہے جب جیت آپ کی ہوتی ہے. اس بات سے پریشان نہ ہو, آپ کا صرف یہ کام ہے کہ آپ نے حق کہنا ہے بس, باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنی کوشش کریں. جی یہاں پہ کوشچن آیا تھا, شاید احسن نے پوچھا تھا کہ ایک بہت کوالیفائڈ میل یا فیمیل جو بھی ملی تو وہ مطلب ان کا جو بھی تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو کسی نے پوچھا تھا ایک بزرگ سے کہ شور اور شعور میں کیا فرق ہے, عین کا فرق ہے. اب کچھ لوگ ہوتا ہے علم, میں کہتا ہوں علم کا نہیں عمل کا فرق ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ شور ڈالتے ہیں, عمل میں آ جاتے ہیں تو آپ کو شعور آ جاتا ہے, آپ کو پھر بولنے کی ضرورت کم پڑتی ہے, لوگ آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کام سے لوگ سیکھتے ہیں. تو اپنے اعمال بہتر کریں. احسان بھائی آپ ایکسپلین تھوڑا سا کر سکتے ہیں کیا مطلب لکھا ہے؟ احسن بھائی شاید جن کا یہ کوسچن تھا, سوچ مجھے بہت کوالیفائڈ فیمیل ملی بٹ honestly most ignorant in the I learned only qualification is not enough. ٹھیک ہے, ایکسکیوز می, جی جی مجھے مطلب اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ بات کرنی تھی کہ جب بھی کسی مطلب ایسی جب جو اس کی بات کرتی ہے اس میں فیمیلز کو اسپیشلی کیوں پوائنٹ کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ ایز جنرل جی ہیومن جی بینگس کی بات نہیں کرتے. جی جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, میں اکثر ہمارا پیجز میں حقیقت پسندی کے نام سے میرا گروپ ہے, شاید کچھ لوگ جو بھی ایڈ ہوا, تو ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سائیکی بنی ہے, ہم لوگ نے ڈیوائیڈ کر لیا خود کو, میلز اور فیمیلز دو چیزیں بن گئی ہے. سب سے پہلے انسانیت آپ کے لیے ہو, ہیومن بینگز ہوں, کہ آپ انسان کا ذکر کریں, چاہے میل یا فیمیل جو بھی ہو, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں. تو ہمیں یہ ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان جو لڑکیاں ہیں وہ بھی ہماری بہن, ہمارے میں جو یار بہنیں ہیں وہ بھی تو لڑکیاں ہیں, جو لڑکیوں کے گھر میں بھائی مطلب لڑکیاں وہ بھی ان بھائی ہیں. ہماری جب سوچ یہ بنے گی کہ جب میں ایک لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں وہ لڑکی کے بارے میں کر رہا ہوں تو وہ لڑکی میری بہن بھی ہے. تو جب لڑکی کسی کے بارے میں بات کرے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جس کے بارے میں کر رہی ہوں وہ لڑکے کے بارے میں کر رہی ہوں, ایک مرد کے بارے میں کر رہی ہوں, وہ میرا بھائی بھی ہے, مطلب باپ بھی, جن کی شادی ان کا ہسبینڈ بھی ہے, میرے بیٹے بھی ہوں گے,
تو یہ سوچ جب ہمارے اندر آ جائے گی نا کہ لڑکا لڑکی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ عورت یا میری بیٹی ہے، میری بہن بھی ہے، میری ماں بھی ہے، اسی طرح لڑکی سوچے کہ یہ جس مرد کے بارے میں الزام لگا رہی ہوں کر رہی ہوں وہی مرد یا لڑکا میرا بیٹا بھی ہے، میرا ہسبینڈ ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا مطلب فادر بھی ہے. تو پھر ہم یہ سوچ بدل سکتے ہیں. تو کم سے کم یہ جو لوگ ہم 45 یا 50 لوگ جو بھی ہماری یہ مینٹالٹی جو ہو نا، ہماری جو سوچ ہو، ہماری جو ذہنیت ہو، وہ یہ ہو کہ یار ہم نے کسی لڑکی یا مطلب لڑکے کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہم نے سچ یا جھوٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. کہ جو بھی غلط غلط مطلب یہ ہوتا ہے غلط منہ پہ نہیں کہہ دینا، یہ اس طرح نہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ جا کے سامنے کچھ کہنے سے بعض اوقات مسئلے بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچ آنی چاہیے. سر وہ میں ذرا کچھ بات کہنا چاہوں گا. جو میری بات تھی نا فیمنزم یا مسلزم سے ابو تھی. میں صرف یہ فیمیلز کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بیسک بات یہ ہے، ہم نوجوانوں کے کردار بات کر رہے ہیں. نوجوان ظاہری یوتھ ہے، یوتھ میں ہمارے پاس کیٹیگریز جینڈرز ہیں، میل اور فیمیل. میل میں اگر بات ایک جو میل ہوتا ہے ایک فرد، وہ صرف ہی ہوتا ہے. جیسے ایک وہ پہلے ہماری کو تھی پارٹیسپینٹ، وہ بتا رہے تھے کہ فیمیلز جو ہے ایجوکیشن پہ بات کرتے، تو میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چل رہا تھا. میں صرف کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ پتہ کیا، ہم نے سوسائٹی میں تبدیلی لانی. میل سے زیادہ فوکس ہمیں فیمیل پہ کرنا ہے. زیادہ چینج بڑھ فیمیل سے آئے گا. فیمیل زیادہ اہم پارٹ ہے. ان کی اہمیت سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا کہ ہم نے فوکس کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ہم فوکس ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکے. ہم نے انہیں علم جو تھی نا کوالیفیکیشن وہ تو دے دی. ایجوکیشن افسوس کی بات ہے فیمیلز کو آج تک ملی ہی نہیں ہے پاکستان میں. کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن دو ڈیفرنٹ. ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہم، صرف کوالیفائڈ کر رہے ہیں. فیمیلز کو کبھی ہی پتا کہ ان کا کردار کیا ہے. اگر عورت کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو سر وہ ایک معاشرے کے خاندان کی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، مرد تو یہ صرف کور اپ کرے، صرف وہ 3 بات منٹ ہے رہ نا، گئے ہیں. اس کو وضاحت کرنا چاہتا جی ہوں. جی بات صرف یہ تھی جی کہ جی میں صرف وہ فیمنزم یا مسلم کو نہیں پروموٹ کر رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں فیمیل کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کوالیفیکیشن. سم ٹائم میں ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، بیٹی کو کروا لیا، بی اے کروا لیا، جی بس ہمارا فرض پورا. لیکن صرف 4 لفظ پڑھانا نہیں ہوتا. ایجوکیشن شعور کی بات ہے، چینج آف بیہیویئر میں چینج نہیں آتا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تھینک یو سر. جی جی ٹھیک ہے. جی سعید یوسف صاحب. السلام علیکم سر. رحیمیہ خان سے سعید یوسف. سر ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سیٹ اپ جو سٹارٹ کیا ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے سر. اس میں یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے کافی زیادہ موٹیویشنز کو سنا ہے، کافی زیادہ جو آج کل کافی زیادہ سوشل میڈیاز پر بھی ان کی اسپیچ وغیرہ سنتے رہتے ہیں. تو اس میں چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن وہی ہے. تو ہمیں ان سے ہی چیز اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور کوئی ایسی چیز ہمیں بتائی جائے. کوئی اس چیز میں ہمارے پاس کوئی بھی اگر آنسر ہوتا تو اس کی کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کی ایک لاجک ہے، جی قرآن پاک ہے یا اسلام ہے، تو اس میں ہمارے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا، موٹیویٹ ہونے کا آپشن ہے. تو ہم کو زیادہ جو ضرورت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور اس چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی یہ ایک بھائی نعمان سر شاید انہوں نے جیسے کہ حوالہ دیا کہ انبیاء کرام کے حوالے سے انہیں ریفرنس دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں ایک تو آپ ہمارے لیے اطمینان پیدا کریں گی اور معاشرے میں اچھا ایک چیز پیدا کریں گی. جب ایک بندہ ایک اپنے لحاظ سے بات کرے گا تو وہ شاید اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مخالفین بھی آ سکتے ہیں. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حوالے کے لحاظ سے بات کی جائے گی تو اس سے بہت زیادہ بہتری کی آ سکتی ہے معاشرے میں. سر یہی میرا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ بتائیے سر اس کے بارے میں. جی 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 ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کی بات پک کر گیا ہوں. انشاءاللہ آپ نا مجھے انباکس کریں واٹس ایپ پہ، میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. جی نیاب راشد. السلام علیکم سر. I just want to highlight one major issue in our society. سر ہم ایکچولی بچپن سے ہی نا بچوں کو یہ سکھاتے ہیں جی آپ نے مارکس لینے، آپ کا میجر ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ مارکس لینے. اس طرح بچے سیکھتے کچھ نہیں ہیں اور ایسے ہی یوتھ ہماری خراب ہو رہی ہے.
تو سر میں جسٹ آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایسی مینٹالٹی کو کیسے چینج کیا جائے کہ جیسے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ سیکھیں بھی سوائے رٹا لگانے کی اور باقی ساری چیزیں. تو اس مینٹالٹی کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ میں سر جی السلام علیکم. 2 منٹ رہ گئے, میں اس کو کور اپ کرتا ہوں انشاءاللہ سم اپ کر کے. جی میں ایک دو کوسچن پوچھ رہے تھے, انشاءاللہ میں ان کا پھر آنسر دے دوں گا. 2 منٹ میں ان کا آنسر دے لوں. دیکھیں ایک چیز جو پہلے اس سے ہم نے بات کیا وہی کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, اب ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے کہ آج کل اگر مجھے ایک چیز کہی جائے نا کہ میں نے ایک چیز کو سیکھنا ہے, میں اب اگر کوئی پڑھ رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں تو میں نے ایک چیز کو سیکھنا ہے, میں نے نمبر نہیں لینے, تو یہ بھی بات غلط ہے. میری احسن بھائی سے لاسٹ ایک دو ہمارا سیشن ہوا تھا, اس میں نے احسن بھائی سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. ہمارا انشاءاللہ بہت جلد ایک سیشن بھی ہوگا فزیکلی احسن بھائی کے اکیڈمی میں بھی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک چیز بتانی ہے, سمجھانی ہے, بچوں کے والدین کو سمجھانی ہے. وہ کب سمجھا پائیں گے؟ جب ہم خود اس پہ عمل کریں گے, جب ہماری خود یہ سوچ میں. ہمارا سسٹم تو اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنی ایف ایس سی میں جو یہاں ایف ایس سی یا میٹرک کے نمبر ہوتے ہیں, آپ میں سے میرے خیال میں 20% لوگ بھی نہیں ہوگے جنہوں نے 90 کے لیے سفارش نہیں لگوائی ہوگی. 20% لوگ بھی نہیں, 80% لوگ سفارش کے 90 نمبر لگوا لیتے ہیں. تو جو نمبرز کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ختم کرنی ہے. آپ کو کہتا ہوں, آپ نے کچھ بھی ختم کرنا ہے یا کچھ بھی چیز کو چینج کرنا ہے, ختم تو نہیں ریپلیس کیا جاتا ہے. پھر اس سے سب سے پہلے وہ چیز ریپلیس کریں جس سے کوئی نقصان نہ ہو. آپ یکدم ان کو رٹے سے کنسیپٹ کی طرف لے کے آئیں گے نا تو مشکل ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ان کا یہ ہم مائنڈ سیٹ ختم کریں کہ جو 90 نمبر ہے نا آپ کے یہ سفارش والے, آپ نے خود لینے ہیں, خود محنت کر کے لینے ہیں. جب وہ 90 خود محنت کر کے لیں گے, ان کو ایک پتا چلے گا کہ ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے سیکھنا پریکٹیکل ورک. اس کے بعد پھر وہ ہم ان کو لے کے آئے بھائی آپ نے کوئی کام کر